اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین المجہولة قدرها والمقصوبة ارثها والمقصورة ضلعها واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين لعن الله عنك قاتليك يا فاطمة الزهراء سلام الله عليك مولا امام زمان علیہ السلام کی دعا سب ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللہ محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربہ سبیلا صلوات اللہ محمد وآل محمد شب شہادت بنت رسول زوجہ امیر المومنین اور سیدۃ النساء العالمین شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک اعتبار سے یہ رات نہ صرف یہ کہ شب عاشور جیسی رات ہے بلکہ اس سے بڑھ کر رات ہے، اس لیے کہ شب عاشور کم از کم سید الشہداء کے پاس 72 اصحاب موجود تھے، آج کی رات علی کے پاس 72 بھی نہیں تھے اور امیر المومنین تنہا تھے سوائے چند محدود اصحاب کے۔ اور میں نے پہلی مجلس میں گزارش کیا تھا کہ جب مصائب شہزادی کونین پڑھے جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ شہزادی کی مصیبت پڑھی جائے یا علی کے مصائب کا بیان کیا جائے، تو چاہتا یہ ہوں کہ جس قدر امکان میں ہو بعد وفات رسول جو واقعات پیش آ رہے تھے وہ تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے گزارش کر دوں تاکہ تاریخ ان کے ذہن میں آ سکے، باقی باتیں کچھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جائیں اور پھر بیان کریں کہ جو کچھ ممبر سے بیان ہو رہا تھا اس کی تفصیل کیا تھی اور اس کی ڈیٹیل کیا تھی اور کون کون سے افراد اس جرم میں شریک تھے۔ ایک حدیث جب اسے میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو ہے تو فضائل کی، لیکن یقین جانیے اس وقت بالکل ویسے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے کہ گویا جیسے میں مصائب پڑھ رہا ہوں۔
وہ حدیث بزرگ علماء کرام نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں، شہزادی کونین کے بارے میں، سرکار ختمی مرتبت سے ہے، اور مخاطب کیا انہوں نے سلمان کو. فرماتے ہیں، میں تبرک کے لیے پورا نام لیتا ہوں، سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا سلمان، اے سلمان. جو حدیث کے طالب علم ہیں ان کے لیے ایک ایک چیز میں نقطہ ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بات. حدیث کی دو قسمیں ہمارے پاس، ہر اعتبار سے سینکڑوں قسمیں، ایک اعتبار سے دو قسمیں. پہلی قسم وہ ہے کہ کسی راوی نے سوال کیا امام سے، امام نے اس کا جواب دیا، وہ بھی حدیث ہے، امام کا کلام ہے. ایک حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو کسی نے سوال نہیں کیا، معصوم نے خود سے بیان کرنا شروع کیا. اس حدیث کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے کہ اگر کسی کے ذہن میں سوال نہیں بھی آیا تھا تب بھی امام معصوم یہ چاہتے ہیں کہ میرے ماننے والوں تک یہ بات پہنچے، لہذا انہوں نے اپنی جانب سے بیان کرنا شروع کیا. اور اس کی بڑی وقت ہوتی ہے حدیث کے معنی اور مفہوم میں، کہ اگر امام اپنی جانب سے کوئی بات کہہ رہے ہیں یا معصوم اپنی جانب سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص بات ہے کہ جسے پہنچانا چاہتے ہیں انسانیت تک. فرمایا یا سلمان. سلمان نے فارسی نے سوال نہیں کیا تھا، خود سے کہا کہ من احب ابنتی فاطمہ، جو میری بیٹی فاطمہ زہرا سے محبت رکھے گا، فہو فی الجنہ، وہ جنت میں ہوگا. ایک لفظ اور اضافہ کیا کہ مئی، فقط جنت میں نہیں ہوگا، میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ اکبر، کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. پھر کہا ومن ابغضھا فہو فی النار، اور جو شہزادی فاطمہ زہرا سے نعوذ باللہ بغض رکھے گا وہ جہنم میں ہوگا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ واقعاً بیوی کی محبت پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں، اور مومنین جانوں کا نذرانہ پیش کر ہی رہے ہیں دنیا بھر میں. فرمایا کہ حب یا سلمان، اے سلمان یاد رکھو، حب فاطمہ ینفع فی مئۃ موت، فاطمہ زہرا کی محبت 100 مقامات پر تیرے کام آنے والی ہے. میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پر اے سلمان تمہارے کام آئے گی. اور اس کے بعد جانتے ہیں آگے کیا کہا، وَأَيْسَرُ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ، اس میں سے جو آسان ترین منزل ہے، مشکل کا ذکر نہیں کیا، کہ جو آسان، وَأَيْسَرُ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ، اس میں سے آسان ترین منزل ہے وہ ہے القبر والمیزان والمحاسبہ والمحشر. کا آسان ترین منزل پر جب فاطمہ زہرا کی محبت کام آئے گی وہ ہے قبر کی منزل. یعنی اس سے مشکل کہاں کہاں کام آنے والی ہے ہم نہیں جانتے، رسول اللہ نے بیان نہیں کیا. کہ جب فاطمہ زہرا کا چاہنے والا قبر میں ہوگا یہ وہ آسان منزل ہوگی، جبکہ خود قبر کتنی مشکل منزل ہے. لیکن فرمایا کہ آگے اتنی منازل ہیں جو مشکل آنے والی ہیں، اس میں سے قبر وہ منزل ہے پہلی کی جس میں فاطمہ زہرا کی محبت کام آنے والی ہے. پھر فرمایا والمیزان، جب ترازو ہوگا، نامہ اعمال تولا جائے گا، والمحاسبہ، حساب اور کتاب ہوگا، والمحشر، محشر میں میدان محشر کا جو عذاب ہے، فاطمہ زہرا کا جو محب ہے اللہ نے اسے اس عذاب سے دور رکھا ہے، والصراط، اور آخری منزل کے جب حساب اور کتاب ہو کر مومن صراط پر جا رہا ہے، رسول اللہ نے کہا یہ آسان ترین منزلیں ہیں جس میں میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت کام آنے والی ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ گزارش کر دوں، ہاں اتنا ہے، دیکھیں بی بی کا شیعہ ہونا اور ہے اور ان کا محب ہونا اور ہے. البتہ یہ محب کے لیے بیان کیا گیا، لیکن محب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ براہ راست جنت میں فوراً پہنچ جائے. شیعہ پر یہ واجب اللہ نے رکھا ہے، فاطمہ زہرا کے شیعہ پر. شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہمارا ٹائٹل دے دینا اس سے فرق نہیں پڑتا. سوال یہ کہ خود بیوی کسے شیعہ کہتی ہیں اپنا. اصل اہم تو یہ ہے، وہ جو معروف جملہ کہا جاتا ہے بالکل درست ہے، کہ یہ کمال نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا مولا کتنا عظیم ہے اور کتنا اچھا ہے، کہ یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جیسا مولا کائنات میں ہمیں عطا کیا گیا ویسے کسی اور کو عطا ہی نہیں ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مومن کا اصل کمال یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا مولا کتنا اچھا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کا مولا پلٹ کر اسے کہے کہ میرا ماننے والا بھی کتنا اچھا ہے. اصل بات یہ. تو شہزادی فاطمہ زہرا ان کی نگاہ میں شیعہ کون ہے؟ ان کی نگاہ میں جو شیعہ ہے، ایک شخص مدینہ منورہ کے رہنے والا تھا، اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ جب بی بی کے شیعوں کے لیے جو روایت کل عرض کی تھی کہ ایک ایک اپنے چاہنے والے کو چن لیں گی، اس میں سب سے پہلے شیعہ کا انتخاب کریں گی. جب یہ روایت بیان کی گئی تو اس نے اپنی زوجہ کو بھیجا
اور کہا کہ ذرا بیوی سے پوچھ کر آؤ کہ آپ کے شیعہ ہیں کون. اور یہاں میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، آپ کے لیے. ہر ایک قرآن کریم کہتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. تو اس نے بیوی سے سوال کیا، اس خاتون نے، کہ میرے شوہر نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں $1,000,000 کوسچن ہے یہ کہ ہم اگر بیوی کے شیعہ ہیں تو بات ختم ہو گئی، پھر معاملہ حل ہو گیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر بہت کچھ کرنا باقی ہے اب. تو بیوی نے جواب دیا کہ میرا شیعہ وہ ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، بالکل کلاسیفیکیشن کے ساتھ. 4 چیزیں ہوتی ہیں وہ میرا شیعہ ہے، ورنہ شیعہ نہیں ہے. پہلی علامت اس میں یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرنے والا ہو، جو کہ الحمدللہ رب العالمین ہم سب ہیں. دوسری علامت یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم سے محبت کرنے والا ہو، ہمارے دشمنوں سے عداوت بھی رکھنے والا ہو. کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ جناب علی ہم نے دیکھا تاریخ میں تو ہمارے سمجھ میں نہ آیا تو ہم نے کہا کہ کون اس جھگڑے میں پڑے تو کہا یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ، چلو تو پھر ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ. نہیں، کہ یہ دیکھو کہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، یہ بھی دیکھو کہ ہمارے دشمنوں سے عداوت رکھنے والا ہے. اچھا، عداوت کا مطلب کیا؟ ہمیں کیا کوئی کسی ذاتی بغض ہے؟ نہیں، ذاتی بغض کی بنیاد پر تو معاملہ ہی نہیں ہے. حتیٰ لعنت کا بھی جو تصور ہے وہ ہمارے ہاں بعض مومنین کے ذہنوں میں اتنا صحیح نہیں ہے. لعنت اردو زبان میں گالی بن گیا ہے لفظ، عربی زبان میں لعنت گالی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے تقریباً 40 مقامات ہیں جہاں پر لعنت بھیجی، اللہ نے لعنت بھیجی ہے. اگر یہ کوئی غیر اخلاقی کام ہوتا تو پروردگار قرآن میں یہ کام نہ کر رہا ہوتا. نہیں، لعنت جیسے درود ایک عبادت ہے، لعنت کوئی بازاری کام نہیں ہے. لعنت بھیجنا بھی دشمنان اہل بیت پر ایک عبادت ہے. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف اتنا ہے کہ پروردگار تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، بس. باقی کسی قسم کی فحش کلامی نہیں ہے یہ کہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. بلکہ بعض اعتبارات سے تو یہ اتنا زیادہ اہم کام ہے کہ اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرا موضوع کچھ اور ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے جب وہ مولا کے پاس پہنچا تو 2 لباس پیش کیے اور کہا کہ مولا یہ 2 لباس ہیں، اس میں سے ایک جب میں سی رہا تھا تو تبرک کی خاطر آپ پر درود بھیجتا جا رہا تھا تاکہ میں اس لباس پہ نماز پڑھوں، تو آپ پر درود بھیجی ہوئی لباس ہو، اس لباس کے ساتھ نماز پڑھوں. اور دوسرا لباس بھی میں نے سیا ہے، لیکن یہ لباس وہ ہے کہ جب میں سی رہا تھا تو آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا جا رہا تھا. تو یہ بتلائیے گا کہ کس لباس میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ اس لباس میں نماز پڑھ کے جس میں ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیج رہا تھا، اس لباس میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. اور ہمارے لہذا بی بی نے فرمایا، اور پھر گزارش کر دوں، کسی قسم کی برادران اہل سنت بھی دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے مصداق میں اختلاف ہو، لیکن اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی محبت شیعہ سنی، میرے جتنے محترم مسلمان فرقے، ہر ایک میں شہزادی کونین کی محبت واجب ہے. محبت فاطمہ زہرا کے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ بات طے ہے. تو بی بی کیوں کہ یہ 2 باتیں ہوں. تیسری بات اس میں یہ ہو کہ ہم نے جو کہا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہو. شیعہ ہونے کی علامت 4 علامتیں: محبت، دشمنوں سے عداوت، جو کہا اس پر عمل کرتا ہو، جس سے روکا ہے اس سے رکتا ہو. چوتھی بات، یہ 4 باتیں بیوی نے بیان کی. یعنی خلاصہ اس کا کیا ہوا؟ یعنی واجبات پر عمل کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو. ظاہر ہے کہ وہ بیوی کا شیعہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ نجس ہے جس کے دل میں یطہرکم تطہیرا کی محبت ہو، اس کے دل میں نجاستوں کی محبت نہیں ہو سکتی. تو خاتون جاتی ہیں اور خاتون جا کر اپنے جب شوہر سے یہ کہتی ہیں کہ بیوی نے یہ کہا ہے، تو شوہر پریشان ہو گیا. مثلا میری طرح جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو ظاہر ہے کہ ہم کا لفظ مناسب شاید نہیں ہے، میں اس مقام پر نہیں ہوں کہ میں کہہ سکوں بیوی کا شیعہ ہوں. لہذا اس نے واپس بھیجا اور اس کی زوجہ نے سوال کیا پھر بیوی سے کہ اے بیوی، میرے شوہر نے واپس بھیجا ہے اور مجھے بھیج کر یہ کہا ہے کہ پہلی 2 علامتیں تو مجھ میں ہیں کہ میں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے عداوت بھی رکھتا ہوں، لیکن ہمیشہ وہ کام نہیں ہوتا کہ جس پر آپ نے حکم دیا ہو، اور ہمیشہ اس سے رکتا بھی نہیں جس سے آپ نے روکا ہو. تو بیوی پھر ہم کیا ہیں؟ پھر ہم کی شیعہ نہیں ہیں؟ اس وقت بیوی نے کہا کہ نہیں، تم اپنے آپ کو شیعہ نہ کہو،
لیکن جس کے دل میں ہماری محبت ہمارے دشمنوں سے عداوت ہے وہ ہمارا محب ضرور ہے، محب ضرور ہے۔ اور پھر میں محب کے بارے میں، اور پھر بیوی نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارا محب ہے اس کی بھی ہم شفاعت کریں گے، اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، بلکہ حدیث میں آیا کہ شہزادی فاطمہ زہرا در جنت پر کھڑی ہوں گی، اور جب تک حسین کا ایک ایک محب جنت میں نہ پہنچ جائے بیوی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گی۔ البتہ یہ بھی روایت میں کہ بعض محبوں کو پہنچتے پہنچتے 70 سال لگ جائیں گے۔ تو آپ ذرا اپنے آپ سے تصور کیجئے گا، ہم اپنے گناہ کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے، اپنے کچھ دنیاوی فوائد کے لیے کیا اس بات کو پسند کریں گے کہ بنت رسول کو در جنت پر 70 سال تک روک کر رکھیں؟ میں یہاں جنت جہنم کی بات ہی نہیں کر رہا کہ بھئی بالآخر ہمیں جنت میں تو جانا ہے، تو ٹھیک ہے جتنے گناہ کرتے ہو کرتے رہو، نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کیا ہم اپنی لذت کی خاطر کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ بنت رسول کو 70 سال تک جنت کے دروازے پر کھڑا رکھیں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا۔ اور جب بھی کسی گناہ کی طرف دل آمادہ ہونے لگے، خدا نہ خواستہ شیطان بہکانے لگے، تو پھر اپنے آپ سے کہیے گا کہ پھر میں شیعہ نہیں رہوں گا، محب رہوں گا، اور میری خاطر شہزادی کو در جنت پہ کھڑا رہنا پڑے گا۔ آپ کو روحانی طاقت عطا ہوگی، محبت فاطمہ زہرا کے صدقے میں آپ گناہ سے دور ہو جائیں گے، جو ان مجلسوں کا مقصد ہے۔ اور ہمارے علی اور فاطمہ کی محبت، جب کسی فارسی زبان کے شاعر نے لکھا، معاف کیجئے گا بسا اوقات اردو زبان کی شاعری میں بھی ایسا آ جاتا ہے، فارسی زبان کا شاعر لکھتا ہے کہ گر معاملہ حشر با علیست ہر چہ دلت بخواہت گناہ کن، اگر میدان محشر میں علی جنت جہنم تقسیم کریں گے تو پھر جتنی مرضی چاہے گناہ کر، پھر تو یہ جنت تو مل ہی جائے گی۔ جس نے یہ لکھا تھا اس کے خواب میں امیر المومنین تشریف لاتے ہیں اور مولا نے آ کر کہا کہ اے شاعر اپنے شعر کی اصلاح کر، تو نے پہلا مصرع ٹھیک لکھا ہے کہ گر معاملہ حشر با علیست، کہ اگر میدان محشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا، اور جو شخص آتا جائے گا، جو میرا محب اور شیعہ ہوگا اسے لے لوں گا، کہوں گا ھذا لی، یہ میرے لیے ہے، جو مبغض ہوگا اسے جہنم کے حوالے کر دوں گا، کہوں گا ھذا لک، یہ تیرے لیے ہے۔ جنت و جہنم علی تقسیم کرنے والے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہا لیکن اپنے شعر کی اصلاح کر۔ عجیب مولا نے مصرع دیا، کہ شعر ایسے لکھ، گر معاملہ حشر با علیست، اگر قیامت میں علی کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے تو از رخ علی شرم کن و کم تر گناہ کن، تو پھر علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے۔ اللہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ باقی جہاں تک شفاعت کی بات ہے وہ تو روایت میں ہے کہ اگر کوئی ملک مقرب اور نبی مرسل بھی جنت میں داخل ہونا چاہے تو وہ محتاج ہوگا شفاعت محمد اور آل محمد کا، وہ تو ہے ہی، اس کے بغیر تو کوئی امکان نہیں ہے۔ علم و عمل کا نیک قبیلہ ہے مرتضی، یعنی حصول خلد کا حیلہ ہے مرتضی، اے منکر علی تیری بساط کیا، محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے مرتضی۔ لہذا کہا، اور میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا، ایک حدیث کے ذریعے اپنے موضوع پر آؤں گا۔ یہ جو میں مولا علیہ السلام کی طرف بات لے کر گیا عمدن تھا، اس کی وجہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں امیر المومنین جو انبیاء سے بھی افضل ہیں، ابھی ہم نے گزارش کیا، یہ کیا خالی ہم کہتے ہیں؟ یہ ذرا سی تمہید 5 منٹ کے لیے سماعت فرمائیے گا، ایک حدیث کے ذریعے بالکل ان تمام فضائل کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اس طرف لے جاؤں گا۔ پھر میں یہ کہ ہم فقط کہتے ہیں، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ علی افضل ہے انبیاء سے، نہیں۔ امام فخر الدین رازی کا نام انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا، جو برادران اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی تفسیر کبیر، ان سے بڑھ کر کوئی تفسیر مانی نہیں جاتی برادران اہل سنت میں۔ ذرا جا کر آئے مباہلہ کی تفسیر میں دیکھیے گا انہوں نے لکھا کیا ہے، کہ میرے ایک سننے والے کو آئے مباہلہ یاد ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ اصولاً شاید ہونا یہ چاہیے تھا بعض مومنین کے ذہنوں میں ہو کہ میں نساءنا پہ بات کروں، کہ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ کہ جس میں شہزادی کونین تشریف لے گئی تھی، لیکن میں نساءنا سے پہلے انفسنا پہ بات کرنا چاہتا ہوں، نفس رسول کی منزل، کہ امیر المومنین کو رسول اللہ لے کر گئے تھے، اور یہاں تک کہ انشاءاللہ پروردگار آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت پہ جانا نصیب فرمائے۔ جب وہاں تشریف لے جائیے تو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض قرآن ایسے ہیں جس میں تفسیر والے قرآن بھی رکھے ہیں،
اسے کھول کر دیکھیے گا تو میں نے خود دیکھا جا کر، بلکہ کشمیری زبان میں بھی وہاں ایک تفسیر پر قرآن رکھا ہوا تھا، اس کشمیری زبان کی تفسیر کو جب میں نے کھولا اور آئے مباہلہ کو دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو حتیٰ مسجد نبوی میں موجود قرآن میں لکھا ہوا تھا، کشمیری نہ مجھے سمجھ میں آتی ہے، نہ بولنے آتی ہے، نہ پڑھنے آتی ہے، ویسے ہی دیکھ رہا تھا تو تفسیر میں اتنا سمجھ میں آیا، کوئی اور لفظ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن نام فاطمہ زہرا، نام حسن، نام حسین، نام علی گویا نور بن کر جھلک رہا تھا، ابھر رہا تھا۔ اس میں کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے کہ مباہلہ میں کون گیا تھا، سب شیعہ سنی 100% مفسرین نے لکھا ہے کہ انفسنا میں امیر المومنین گئے تھے۔ مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، امام فخر الدین رازی نے کیا لکھا، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نفس رسول علی کو کہا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نفس یعنی کیا؟ مائی سیلف، میں بنفس نفیس ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی میں خود، نفس یعنی مائی سیلف، یعنی امیر المومنین کو کس کا نفس کہا گیا؟ رسول اللہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اول تا آخر رسول اللہ کو حاصل تھا، نفس رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کا سب علی مرتضیٰ کو بھی حاصل تھا۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ نفس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ کے پاس ہے، سوائے اس کے کہ جسے رسول اللہ خود ایگزیمپٹ کر دیں، ایک چیز کو ایگزیمپٹ کیا، الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یعنی علی نبی نہیں ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل تھے، نفس رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ علی مرتضیٰ بھی تمام انبیاء سے افضل ہوں۔ آغا فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں میں خالی اس آیت سے نہیں پڑھ رہا یہ، بلکہ حدیث رسول بھی ایک ہے، اور انہوں نے حدیث لکھی، جا کے تفسیر کبیر میں دیکھیے گا، انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء کو اللہ نے الگ الگ فضائل عطا کیے، لیکن وہ تمام فضائل ملا کر علی ابن ابی طالب کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ اور پھر انہوں نے حدیث لکھی کہ من ارادہ، رسول نے فرمایا کہ جو ارادہ رکھتا ہے ان ینظر، کہ دیکھے آدم فی علمہ ونوحا فی عزمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی ہیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ، جو دیکھنا چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے عزم میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے تقوی میں، جو دیکھنا چاہتا ہے ملا کر فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اسے چاہیے کہ چہرہ مبارک علی کی طرف نگاہ کر لے۔ یہ انہوں نے لکھا۔ اچھا، اب جب اتنے فضائل بیان کر دیے تو نا یہ فضائل تو ہیں، لیکن بی بی کی شہادت کی شب میں آپ مولا کے فضائل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس تمہید کے بعد ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بسا اوقات جب ہم کسی کے فضائل بیان کرتے ہیں نا، فضائل بیان کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کہیں کہ فلاں بہت بڑے عالم ہیں، با اخلاق ہیں، اچھے خطیب ہیں، نورانی چہرہ ہے، مصائب میں رقت ہوتی ہے، ایک ایک کر کے کسی کے فضائل بیان کریں۔ اور ایک اور طریقہ ہے کہ کسی اور کے بارے میں کہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے نا تو ان کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، کاش میری بات پہنچ سکے۔ اگر یہ نہ ہوتے نا تو ان کا کوئی برابر نہ ہوتا۔ میں بات سمجھا دوں بچوں کے لیے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں مثلا دو مشہور بہت عظیم خطبہ، علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، ٹھیک ہے، اردو زبان کے ایک اور انتہائی معروف خطیب جو حیات ہیں، علامہ طالب جوہری صاحب حفظہ اللہ، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، کسی نے علامہ طالب جوہری صاحب کے لیے کہا کہ ماشاءاللہ قرآن پر عبور ہے، دسترس ہے، اچھے خطیب ہیں، مصائب اچھے پڑھتے ہیں، تاریخ پر پورا عبور ہے، فضائل بیان کرتے رہے ایک ایک۔ اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو، اگر علامہ طالب جوہری صاحب آج نہ ہوتے نا تو رشید ترابی صاحب کا کوئی برابر کرنے والا نہ ہوتا۔ رسول اللہ نے کہا کہ اے علی، تجھ میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا عزم بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، عیسیٰ کا تقوی بھی ہے۔ اور پھر کہا لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی موجود نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پھر آگے کا آدم ومن دونہ، نہ آدم ہوتے نہ کوئی اور ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
علی تو بلند ہے، فاطمہ زہرا بھی آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، موسیٰ سے افضل، عیسیٰ سے افضل، جیسے علی تمام انبیاء سے سوائے ایک نبی کے افضل ہے، فاطمہ زہرا کو رسول اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ آدم کا علم فاطمہ زہرا میں بھی ہے، نوح کا عزم فاطمہ زہرا میں بھی ہے، ابراہیم کی خلت فاطمہ زہرا میں بھی ہے، عیسیٰ کا تقویٰ فاطمہ زہرا میں بھی ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو بیوی سے محبت، رسول نے فرمایا تھا کہ جو بیوی سے محبت رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدم کا بھی محب ہے، نوح کا بھی محب ہے، ابراہیم کا بھی محب ہے، موسیٰ کا بھی محب ہے، عیسیٰ کا بھی محب ہے۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول فاطمہ زہرا کے استقبال میں کھڑے ہوں تو پھر یہ سمجھ جائیے کہ آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، موسیٰ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مقام حضرت زہرا کہ پھر اب جتنے جناب امیر کے فضائل سنیں تو ایک جملہ رسول اللہ کا یاد رکھیے گا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سوائے حضرت زہرا کے کوئی علی کی برابری کر نہیں سکتا۔ یہ ہے مقام فاطمہ۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں۔ کون مریم؟ جن کے لیے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ میں آیتیں پڑھ دوں تاکہ کچھ اور مفاہیم بھی ہیں جو پہنچ سکیں۔ سورہ تحریم کی آخری آیتیں، اور سورہ تحریم میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا، 12 آیتوں کا سورہ زیادہ بڑا نہیں ہے، جب وقت ملے تو جا کر دیکھیے گا اس کی تفسیر کو کہ نازل کس کے لیے ہوا تھا اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پھر آیت جو اختتام ہو رہی ہے وہ کیوں پروردگار کسی چیز کی طرف مخاطب کر رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح کی زوجہ کو مثال بنایا ہے، حضرت لوط کی زوجہ کو مثال بنایا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کوئی یہ نہ کہے کہ جو نبی کی بیوی ہے کافر کے لیے مثال کیسے ہو گئی؟ فخانتاہما، اگر نبی کی بیوی نبی کے مقصد کے ساتھ خیانت کر دے تو وہ کافروں کے لیے مثال ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا انہیں قیامت میں اللہ کے پاس بچانے والا نہیں ہے۔ وقیلت ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ پھر کہا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کیا اینٹی کلائمیکس ہے۔ اللہ نے کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو مثال بنایا اور مومن عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے یعنی نسب اس وقت کام آئے گا کہ جب حسب بھی درست ہو۔ اور ہمارے تو کافر عورتوں کے لیے وہ مثال، مومن عورتوں کے حضرت آسیہ مثال۔ پھر آگے آیتیں، وقت نہیں اس وقت میرے پاس، پھر دوسری مثال دی وہ مریم ابنۃ عمران، اور مومن عورتوں کے لیے اللہ نے مریم بنت عمران کو مثال بنایا، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنے عفت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اپنی روح کو مریم میں پھونک دیا، فصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ آگے آیتیں، یہ حضرت مریم، پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا، مریم مومنوں کے لیے مثال ضرور ہے لیکن یاد رکھو مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ واما ابنتی وہی فاطمہ، لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، اولین اور آخرین میں سے کوئی خاتون اور عورت ایسی نہیں ہے کہ جو سرداری فاطمہ زہرا کے دائرے سے باہر۔ لہذا جب کوئی جناب فضہ سے سوال کرتا ہے، یہ بیوی کا مقام کہ شہزادی فضہ سے جب کس نے پوچھا، عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن ہے، بہت عظیم صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی فضہ باہر نکلی گھر سے، عبداللہ ابن مسعود موجود تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اے فضہ، تمہیں تو جنت مبارک ہو، تمہیں تو جنت مبارک ہو، تم نے تو بڑی جنت کما لی۔ فضہ نے کہا کہ تم کون سی جنت کی بات کر رہے ہو؟ سوال کیا کہ بھائی آپ بیوی کی خادمہ ہیں، آپ حسن اور حسین کی خادمہ ہیں، اس خدمت کرنے کا جو ثواب ہے وہ جنت سے کوئی کم ہو سکتا ہے؟ قیامت میں تو آپ کی جنت پکی ہے، 100% آپ کے لیے جنت ہے۔ تو اس وقت جناب فضہ نے جواب دیا کہ اے عبداللہ، مجھے تعجب ہے کہ صحبت رسول میں بیٹھ کر بھی اب تک تمہاری معرفت اتنی ہی رہی۔ اللہ اکبر، صلوات بر محمد و آل محمد۔
کہ تمہارے اب تک معرفت اتنی ہے؟ کہ کیا مطلب، میں نے کوئی غلط بات کہی؟ آپ کنیز فاطمہ زہرا ہیں تو آپ کا مقام تو یقیناً جنت ہے. کہا اے عبداللہ وہ جنت تو بات کی بات ہے، اس جنت کی کیا حیثیت ہے، میں تو اب اس جنت میں ہوں کہ جس میں فاطمہ زہرا رہتی ہیں. وَأَشَارَتْ إِلَى بَيْتِهَا، اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ فضہ نے اس گھر کی جانب اشارہ کیا اور کہا عبداللہ یہ دیکھ رہے ہو، یہ کائنات کی سب سے بڑی جنت ہے جو ہے در فاطمہ زہرا. اور یہ وہ جنت ہے کہ جس پر کائنات کا رسول کھڑے ہو کر ادب سے سلام کرے. آپ نے ہمیشہ یہ روایت سنی ہے، آپ نے ہمیشہ سنی ہے. ذرا اس میں یہ نقطہ بھی ملاحظہ فرمائیے گا، جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو حضور 6 ماہ تک مسلسل در فاطمہ زہرا پر کھڑے ہوتے تھے اور آ کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. تو حضور کہیں سے آتے تھے نا، اپنے گھر سے آتے تھے، فاطمہ زہرا کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے اور سلام کرتے تھے. گویا حضور اصحاب کو سمجھانا چاہتے تھے جہاں سے آ رہا ہوں انہیں اہل بیت نہ سمجھنا، جہاں جا رہا ہوں انہیں اہل بیت سمجھنا. اللہ اکبر، کاش میری بات پہنچ سکے. سلام تو وہاں پر بھی کر سکتا تھا، وہاں نہیں کر رہا، یہاں آ کر کھڑا ہوں فاطمہ زہرا کے در پر. پھر جب بی بی تشریف لاتی ہیں تو ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ حضور کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ادھورا جملہ ہے، تاریخ میں عربی میں اس سے بڑھ کر ہے. وقام بہا نہیں ہے کہ بی بی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، وقام الیہا. کیا فرق ہے اس میں؟ قام بہا یعنی کھڑے ہو جانا استقبال کے لیے، قام الیہا کھڑے ہونا، آگے بڑھنا، آگے بڑھنا، بیوی کو اپنے ساتھ لینا. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور وہاں بٹھانا جہاں خود رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، وہاں بٹھاتے تھے. اللہ اکبر، کیا کچھ بیان کیا جائے کہ جس در کا اتنا احترام ہے. میں نے عرض کیا جو مومنین تشریف لائیں بعد میں ان سے گزارش کر دوں کہ فاطمہ زہرا کے شیعہ کا بہت بلند مقام ہے، لیکن شیعہ کون ہے اسے اپنے آپ سے سوال کیجئے گا. آج کی مجلس کا پیغام یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ جس در کا یہ احترام ہے، میں نہیں کہنا چاہتا لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بات مجھے پہنچانی ہے. جا کر دیکھیے گا کتاب، جناب شبلی نعمانی صاحب کی کتاب ہے، بر صغیر پاک و ہند کے بڑے رائٹرز میں ان کا شمار ہے. انہوں نے خلیفہ دوم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، الفاروق کے نام سے. اس میں جا کر دیکھیے گا کہ لکھا ہوا ہے کہ بعض مسلمان وہ تھے کہ جو در سیدہ پر، اس در پر جہاں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، لکڑیوں کو لے کر آئے. اس کے بعد انہوں نے آگے ایک عجیب جملہ لکھا، کہا کہ اگر یہ روایت ضعیف بھی ہو تو درایت اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ ذرا سا ٹیکنیکل لیں گے. روایت یعنی کیا؟ جو ایگزیکٹ ہمارے پاس سینٹنس پہنچ گیا، یہ روایت. درایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ماحول تھا اس وقت، جس ماحول میں یہ روایت بیان کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر روایت ضعیف بھی ہو تو اس وقت سچویشن ایسی تھی، یعنی اہل بیت اطہار کا بغض اتنا بھرا ہوا تھا لوگوں کے دلوں میں کہ اگر روایت کو ضعیف مانے تب بھی اس زمانے کی سچویشن اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ہوا ہوگا کہ بعض مسلمان روضہ رسول کے ساتھ حجرہ فاطمہ زہرا پر آنکھ کو لے کر پہنچے ہوں. یعنی اس وقت یہ بغض کی کیفیت تھی اور رسول اللہ جانتے تھے اس بات کو، لہذا بار بار فضائل کو بیان کیا کرتے تھے. لیکن اتنا جانتے تھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ہیں، بالکل وقت آخر ہے، اور بی بی کو دیکھا گیا کہ ایک مرتبہ شدت سے گریہ کرتی ہیں، پھر فوراً سے مسکراتی ہیں. یہ بی بی کی زندگی میں 2 بار ایسا ہوا ہے. اور پھر سوال کیا گیا کہ بی بی آپ گریہ کر رہی تھی وہ کیوں، اور پھر اچانک مسکرانے لگی وہ کیوں؟ کہ گریہ اس لیے کر رہی تھی کہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ بس اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، فاطمہ زہرا تم یتیم ہونے والی ہو. کہ پھر مسکرائی کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے بابا نے مجھے خبر دے دی ہے کہ
سب سے پہلے، یہ مسجد زہرا میں بھی حدیث لگی ہوئی ہے، سب سے پہلے اہل بیت میں سے جو مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، تم ہو فاطمہ زہرا، تم سب سے پہلے میرے پاس پہنچی گی۔ یہاں تک کہ مصائب کا سلسلہ اس بلندی تک پہنچ گیا کہ 18 سال میں بی بی کو یہ جملہ کہنا پڑا، اللہم عجل فی وفاتی، پروردگار تو فاطمہ زہرا کو جلدی موت دے دے۔ یہ جملہ سن لیا آپ نے؟ کون سی بیوی ہوگی جو 18 برس کی عمر میں کہے کہ تو فاطمہ زہرا کو، یعنی تو مجھے جلدی موت دے دے۔ یہاں تک کہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ شہزادی فضہ کا بیان ہے کہ 75 یا 95 دن جو زندہ رہی ہیں تو پہلو شکستہ ہونے کی وجہ سے عالم یہ تھا کہ کبھی اپنا دایاں ہاتھ دراز کرتی تھیں اور بایاں ہاتھ سمیٹ لیتی تھیں۔ اور کچھ دیر بعد، اللہ اکبر، کچھ دیر نہ گزرتی تھی کہ غم کی کیفیت اور درد کی کیفیت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ پھر بایاں ہاتھ دراز کرتی تھیں اور دایاں ہاتھ سمیٹ لیتی تھیں۔ سن سکیں گے اب جملہ؟ اس لیے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا کا فقط ایک پہلو شکستہ نہیں تھا، دونوں، اللہ اکبر، دونوں پسلیاں شکستہ تھیں۔ بی بی نے بعد وفات رسول اس عالم میں دن گزارے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ جاتی تھیں گھر گھر، علی کی ولایت پر قربان ہوئی ہیں، علی کی امامت پر جاتی تھیں گھر گھر۔ پروردگار کا شکر ادا کیجیے گا کہ جس امامت پر شہزادی فاطمہ زہرا شہید ہوئی ہیں اس امامت پر ہمیں اللہ نے ثابت قدم رکھا ہے۔ دل میں امیر المومنین کی محبت اور امامت کے جب بھی اس جذبے کو محسوس کیجیے گا تو سمجھ جائیے گا کہ اس محبت پر جو پہلی شہیدہ ہیں وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ مثلا اس کا ماربل بہت اچھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مثلا مسجد نبوی ماشاءاللہ کتنی بڑی بنی ہے اور واقعاً اچھی بنی ہوئی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ مثلا وہاں پر سڑکیں کتنی اچھی ہیں۔ تو کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ رسول کی بیٹی کا قصور کیا تھا؟ رسول کی بیٹی کا قصور کیا تھا کہ آج ہم اس نشان سے بھی محروم ہیں کہ کہاں بی بی کی قبر ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ حالات بنتے چلے گئے یہاں تک کہ فدق بھی غصب ہو گیا اور بی بی کو دربار جانا پڑا۔ کل تھوڑا سا اس بارے میں گزارش کر چکا ہوں۔ پھر جب بی بی دربار سے واپس تشریف لائی ہیں تو پھر دن ہے تو رونا ہے، رات ہے تو رونا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ آتے ہیں علی کے پاس اور علی کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ اے علی اپنی زوجہ سے کہو یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں، ہمیں فاطمہ زہرا کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم علی نے کس دل کے ساتھ اس بات کو پہنچایا ہوگا۔ بی بی نے کہا کہ یا ابو الحسن، گریا تو بابا پر نہیں روک سکتا، فاطمہ زہرا رات میں مدینہ میں گریا کریں گی، دن میں مدینہ سے باہر جا کے گریا کریں گی۔ ایک دن جب گریا کر کے واپس پہنچی ہیں تو چہرے پر تمازت کے آثار تھے، یعنی دھوپ سے جس کا چہرہ جھلس گیا ہو۔ تو علی نے سوال کیا کہ یا بنت رسول آج آپ کی یہ کیفیت ہے؟ تو کہا کہ اے علی، جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر گریا کیا کرتی تھی آج وہ کاٹ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا میں 10 بستہ گزارش کروں گا، 10 بستہ۔ دیکھیں بی بی پر اگر رونے پر پابندی بھی تھی تو آپ پر رونے پر پابندی نہیں ہے۔ جانتے ہیں آج کون کون آیا ہے؟ آج تو خود رسول اللہ جنت سے تشریف لائے ہیں۔ اور جانتے ہیں کون آیا ہے؟ کہ یقیناً امیر المومنین بھی تشریف لائے ہیں۔ کیوں؟ یہ جملہ میں نے کیوں کہا کہ علی تشریف لائے ہیں؟ اس لیے میں نے 2-4 بار سے روایت کو پڑھا ہے لیکن آج کی شب نہ پڑھوں تو پھر کب پڑھوں گا؟ اس لیے آپ نے جتنے مصائب سنے، دیکھیں ہر ایک اگر اپنے اہل خانہ پر
ذرا سا غور کر لے کہ خدا نخواستہ کسی کے گھر والے اس مصیبت میں ہوں، پہلو شکستہ ہو، رونے کی اجازت نہ ہو، گھر پر آگ لگ چکی ہو، تو کیا کیفیت ہوگی دل میں؟ لہذا جب کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے گا کہ ایک مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے مولا، تو اس وقت مولا نے روایت ملتی ہے کہ دیوار پر اپنے سر کو رکھا اور بلند آواز سے رونا شروع کیا کہ مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ مرد کے لیے سب سے مشکل موقع وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے لیکن وہ کچھ نہ کر سکے. کہ مرد کے لیے سب سے سخت موقع وہ ہے کہ کوئی گھر کو جلا دے، فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ جائیں لیکن علی کچھ نہ کر سکے. یہ بعد وفات رسول کے حالات ہیں جو کچھ گزارش کر رہا ہوں. اور پھر ایک منزل وہ بھی آئی، بی بی کی شہادت کے مصائب پڑھوں گا، لیکن ایک منزل وہ بھی آئی کہ جیسے ہی وفات رسول ہوئی تھی تو حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. کہ اس لیے کہ مجھے رسول اللہ نے مؤذن مقرر کیا تھا، اب کسی اور کے حکم پر میں اذان نہیں دے سکتا، عہد شرعی، قسم شرعی اپنے اوپر واجب کر لیا کہ اب میں اذان نہیں دوں گا. مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے. بلال محب اہل بیت ہیں، لیکن بہرحال وہاں چھوڑ کر چلے گئے تاکہ اگر کوئی مجھے اذان دینے کے لیے کہے تو میں مجبور نہ ہو جاؤں. گویا احتجاج کرتے ہوئے چلے گئے تھے. جب شام پہنچے تو ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ آرام کر رہے تھے کہ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور کہا کہ اے بلال، سب نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو کیا تم نے بھی میری فاطمہ زہرا کو چھوڑ دیا؟ بلال اچانک بیدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ مجھ سے کوئی بہت بڑا غلط کام ہو گیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر آ گیا. رسول مجھے حکم دے رہے ہیں کہ دوبارہ مدینہ جاؤں. لہٰذا پھر سے سفر باندھتے ہیں، شام سے پھر مدینہ تشریف لاتے ہیں. مدینہ جب پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ وہ بلال کی جو اذان تھی وہ تو مدینہ والوں نے نہیں سنی تھی، تو مدینہ والے منتظر تھے. اذان میں وہ لطف نہیں ہے، وہ رقت نہیں ہے اذان میں. جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو پہلے شخص نے دیکھا کہ بلال تشریف لے آئے. پورے مدینہ میں خبر پہنچا دی گئی کہ مؤذن رسول واپس آ گئے، مؤذن رسول واپس آ گئے. اور سیدنا بلال یعنی ہمارے سردار بلال اس کی صدائیں گونجنے لگی. مدینہ والے تو بلال کو سردار کہہ رہے تھے، لیکن بلال مدینہ میں چلتے ہوئے پہنچے در فاطمہ زہرا پر. حسن اور حسین نظر آئے. حسن اور حسین کو ایک کو اپنے دائیں شانے پہ بٹھایا، ایک کو اپنے بائیں شانے پر بٹھایا. تو کسی نے کہا کہ اے بلال، آپ تو خود سردار اور مؤذن رسول ہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کا تعجب ہے مدینہ والوں، اتنا جلدی تم نے عہد رسول کو بھلا دیا. خدا کی قسم میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ حسن اور حسین کو اپنے شانے میں بٹھایا. کہ یہ تو بلال کے لیے فخر کی بات ہے کہ حسن اور حسین میرے شانے پر بیٹھے ہیں. شہزادی فضہ باہر آتی ہیں اور آ کر کہا کہ جملہ سن سکیں گے؟ کہنے کو سادہ سا جملہ ہے لیکن حقیقت تک پہنچ جائیں تو بہت بڑا جملہ ہے. کہا اے بلال، تجھے مبارک ہو، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا نے تجھے سلام کہلوایا. محرم کے عشرہ اولیٰ میں آپ نے سنا ہے نا کہ زینب کبریٰ نے حبیب ابن مظاہر کو سلام کہلوایا. تو کربلا کی خاک اپنے سر پر ڈال کر کہا تھا کہ کہاں حبیب جیسا غلام، کہاں زینب کبریٰ جیسی وہ بی بی کے جو بنت رسول ہے. میں کہوں گا اے بلال، آپ کو زینب نے نہیں، آپ کو تو فاطمہ زہرا نے سلام کہا. بنت رسول نے مجھے سلام کہلوایا؟ بنت رسول نے کہا آپ کو بنت رسول نے سلام کہلوایا ہے. اور یہ کہا ہے آپ سے کہ اے بلال، ایک مرتبہ پھر سے ویسے ہی لہجے میں اذان دے دیجیے گا. اذان پھر دے دیجیے گا. کہ جاؤ جا کر بی بی سے کہو کہ میں قسم شرعی کھا چکا ہوں کہ اب میں اذان نہیں دوں گا. ایک مرتبہ فضہ واپس تشریف لاتی اور کہتی ہیں کہ اے بلال، بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہمارے کہنے سے بھی تم پھر اذان نہیں دو گے کہ جو بضعت الرسول ہے؟ ارے میری نظر، میری قسم، میرے عہد کی کیا حیثیت ہے اگر رسول اللہ مجھے حکم دے دیں
اور اگر رسول اللہ مجھے حکم دے دیں تو رسول تو اس وقت نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. رسول نے کہا تھا گویا اگر فاطمہ کچھ کہہ رہی ہیں تو رسول اللہ کچھ کہہ رہے ہیں. گویا رسول نے مجھے پھر حکم دیا اذان دینے کے لیے. کہا ٹھیک ہے، بنت رسول کا حکم آ گیا، میں جاؤں گا. گلدستہ اذان پہ تشریف لے جاتے ہیں اور اذان دینا شروع کی. کہا اللہ اکبر. چونکہ روایات میں ہے کہ جب اذان بلند ہوتی تھی تو حضور اپنے حجرے سے نکل کر شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر جایا کرتے تھے اور وہاں وضو فرمایا کرتے تھے اور وہاں سے پھر تشریف لے جایا کرتے تھے مسجد میں. اور ہمارے ہاں جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی نگاہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا اور صدا بلند ہوئی کہ بابا بلال اذان دے رہا ہے، بابا تم کہاں ہو بابا؟ بلال نے کہا اللہ اکبر. کہا بابا تم تو ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور وضو کیا کرتے تھے، بابا آپ کی ابا کہاں ہے، آپ کا امامہ کہاں ہے؟ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. فاطمہ زہرا کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. فضا گھر سے باہر نکلتی ہے، کہتی ہے اے بلال تجھے رسول اللہ کے حق کا واسطہ ہے کہ اذان روک دے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کو فاطمہ زہرا کو غشا گیا ہے. ایک جملہ کہوں گا اور پھر میں شہادت کی طرف جاؤں گا. میں کہوں گا اے بی بی یتیمی کے بعد آپ نے بابا کا نام سنا، یہ آپ کا مقدر ہے، لیکن آپ کی پوتی سکینہ بابا کا نام لیتی ہے. کوئی تماشے مارنے والا، کوئی کوڑا لگانا. جزاکم اللہ. یہی حق ہے گریے کا، یہی حق ہے گریے کا. میں نے آیت اللہ گل پائگانی کا جملہ پیش کیا تھا جب فاطمہ زہرا کے مصائب ہو تو 12 کے 12 امام موجود ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہاں کس کے پاس مولا رضا تشریف فرما ہو، کہاں کس کے پاس مولا جعفر صادق بیٹھے ہو، کہاں کس کے پاس مولا امام زمانہ موجود. ان کی نگاہیں آپ کی آنکھوں پر ہیں. کون ہماری دادی فاطمہ زہرا پر گریہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. آیت اللہ نجفی یزدی کا ایک چھوٹا سا واقعہ اور پھر منزل مصائب. میں چاہتا یہ تھا کہ مصائب اس لیے طویل ہوں کہ بچوں کو پتہ چل سکے کہ آج کی شب عاشور سے کم نہیں ہے، کل کا دن عاشور سے کم نہیں ہے. تو آپ عاشور پر کیسے گریہ کرتے ہیں؟ فضائل سننے کا دل کر رہا ہوتا ہے آپ کا؟ نہیں، دل چاہتا ہے صرف مصائب بس مولانا پڑھتے رہیں، آپ روتے رہیں. آج کی رات ویسی ہی رات ہے، ویسی ہی رات ہے. آیت اللہ نجفی یزدی لکھتے ہیں، کہتے ہیں 2 بھائی تھے. بیوی کے ذکر کی اہمیت کیا ہے؟ کہ 2 بھائی تھے، مولا رضا علیہ السلام کی زیارت پر جا رہے تھے. مولا کی زیارت پر پہنچے، ایک بھائی کا راستے میں انتقال ہو گیا. ایک بھائی نیک متقی پرہیزگار تھا، دوسرا بھائی جس کا انتقال ہوا وہ گناہ گار تھا. تو وہ جو نیک بھائی تھا وہ لے کر اپنے بھائی کو پہنچا، اس نے مولا رضا علیہ السلام کے حرم کے قریب دفن کر دیا اپنے بھائی کو. اور سوچنے لگا کہ میرا بھائی تو ویسے بہت گناہ گار تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے، نہیں معلوم اس وقت جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا، کس مقام پر ہوگا. تو مولا رضا سے دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے عالم خواب میں دکھائیے میرا بھائی کس عالم میں دیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے دعا قبول کی. آیت اللہ نجفی یزدی اپنی کتاب مناقب اہل بیت میں لکھتے ہیں مولا نے دعا قبول کی، دیکھا بھائی ہے اور جنت میں بہترین مقام پر ہے، بہت اچھے مقام پر ہے. تو اس نے سوال کیا کہ اے شخص تجھے تو، اے میرے بھائی تجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو بڑا گناہ گار تھا، تو یہاں کیسے پہنچا؟ کہا میں واقعاً بہت گناہ گار تھا، جیسے ہی میرا انتقال ہوا تو آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. دیکھیں اب میں موضوع سے ربط دے دوں. میں نے مجلس میں عرض کیا نا کچھ ہیں جو محب فاطمہ زہرا ہیں، شیعہ نہیں ہے، لیکن گناہ گار ہیں، دل میں محبت بھی ہے، تو محب ہیں. تو کہا میں محب تھا، شیعہ نہیں تھا. جیسے میرا انتقال ہوا آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، جل رہا تھا میں آگ میں. تم نے مجھے غسل کے لیے لٹایا اور پانی ڈالنا چاہا، میں سمجھا پانی آئے گا تو آگ بجھ جائے گی، لیکن وہ پانی آگ میں تبدیل ہو گیا، آگ مزید بھڑک اٹھی. تم نے مجھے کفن پہنایا تو کفن آگ کا ہو گیا، اور تم نے مجھے تابوت میں ڈالا تو تابوت بھی آگ کا ہو گیا. میں جل رہا تھا آگ میں. اور دعائے کمیل میں مولا امیر المومنین کہتے ہیں پروردگار مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں دنیا کی چھوٹی آگ کو برداشت کر سکوں، تو پروردگار میں قیامت کی بڑی آگ کو کیسے برداشت کر سکوں گا. تو اس آگ میں جل رہا تھا. میں پکارتا تھا
تم نہ میری صدا کو سنتے تھے نہ مجھے جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ تم مجھے لے کر مشہد مقدس پہنچے۔ میرا جنازہ مولا کے حرم میں جنازہ داخل ہوا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مردے ہیں انہیں لایا جاتا ہے، زری کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں نکالا جاتا ہے۔ کہا کہ تم مجھے لے کر پہنچے تو میں نے دیکھا، چونکہ جو مردہ ہوتا ہے اس کی باطنی آنکھ کھل چکی ہوتی، کہ میں نے دیکھا کہ زری کے درمیان مولا رضا خود بنفس نفیس تشریف فرما ہے، مولا رضا وہاں موجود ہے، اور ہزاروں زائرین ہیں جو مولا رضا کی زیارت کر رہے ہیں، اور ایک بزرگ ہستی ہیں جو مولا کی زیارت پہ تشریف لائی ہوئی ہیں، ان کا خاص احترام ملائکہ کر رہے ہیں۔ میرا عذاب ختم ہو گیا تھا، اس بزرگ نے مجھے دیکھ کر کہا کہ یہ جو عذاب ختم ہوا ہے یہ فقط مولا کے احترام میں ختم ہوا ہے، یہاں سے تو باہر نکلے گا تیرا عذاب پھر شروع ہو جائے گا، تیرے بھی گناہ بخشے نہیں گئے۔ میں نے کہا اس بزرگ سے کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں خضر ہوں، خضر نبی جو زندہ ہے، کہ میں اپنے مولا اور آقا کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، یاد رکھ تیرا عذاب پھر شروع ہو جائے گا جب تو اس حرم سے باہر نکلے گا۔ تو میں نے حضرت خضر سے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور یہ آگ، یہ عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا، تو آپ مجھے بتلائیے میں کیا کروں، میں حرم میں ہوں، میں کیا کروں؟ کہا مولا شافع روز جزا ہے، مولا رضا تیری شفاعت فرمائیں گے تو مولا سے کہے، اگر مولا تیری شفاعت کر دیں تو یہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بھائی نے طواف کروایا تھا زری کا اور پھر دفن کیا تھا، کہتے اب میرا طواف ہو رہا تھا، میرا پہلا چکر ہوا، میں نے مولا رضا سے کہا کہ یا غریب الغربا مولا، ذرا تصور کیجئے گا کہیں یہ کیفیت ہم اور آپ پہ طاری نہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد خدا نہ خواستہ اس عذاب پہ مبتلا ہوں اور اپنے مولا امام زمانہ کو پکار رہے ہیں۔ کہا کہ یا غریب الغربا مولا، مولا میری مدد کیجئے گا۔ میں اتنا گناہ گار تھا، مولا نے مجھے جواب نہیں دیا، میں نے دوسری مرتبہ پکارا جواب نہیں دیا، میں نے تیسری مرتبہ پکارا جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ میرا طواف ختم ہونے والا تھا اور تم مجھے اپنے بھائی سے کہہ رہے، تم مجھے باہر لے جا رہے تھے کہ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ میں مولا کو پکارتا ہوں، مولا مجھے جواب نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ اس بزرگ نے کہا کہ میں ایک وسیلہ جانتا ہوں ایسا، اگر تو اس وسیلے کے صدقے میں مولا کو پکار، تو میں نے کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جو اس حرم میں آیا ہو اور اس نے وہ وسیلہ دیا ہو اور اس کی دعا رد ہو گئی ہو۔ میں نے کہا میں کس وسیلے کے صدقے میں پکاروں؟ تو اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مولا کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بہت عقیدت ہے، میں جانتا ہوں اگر تو مولا کو ان کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ دے گا تو تیری دعا ہرگز رد نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ میں نے مولا رضا کو دیکھ کر مخاطب کیا، میں نے کہا اے مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ مولا۔ بس مولا نے اپنی نگاہوں کو بلند کیا، مجھے دیکھا، میں نے دیکھا کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مجھے دیکھ کر کہا اے شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری شفاعت کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، تو نے میری ماں کا نام بس فرش ادا پر موجود ہے، میں ایک جملہ کہہ کے مسائل اختتام کو پہنچا رہا ہوں، آپ نے گریہ پہلے ہی کیا ہے۔ اے مولا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں، لیکن اے مولا امام زمانہ آپ کو آپ کی ماں فاطمہ، اے مولا حسین آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، اس لیے کہ حسین اور فاطمہ میں تو عجیب نسبت ہے۔ اب فاطمہ زہرا کا جنازہ رکھا ہوا ہے، علی نے اپنے بچوں سے کہا ماں کا دیدار کر لو، علی کی اولاد میں سے ایک ایک آگے بڑھا، لیکن حسین آگے بڑھے، حسین 5 برس کے آگے نہیں بڑھتے۔ کہا بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے، میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی۔ ایک مرتبہ آواز لائی، حسین آگے بڑھے، ماں کے چہرے کو گود میں لیا، کہا اماں آج تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین تجھے بلانا چاہے تو جواب نہ دے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگایا، کہا میرے لال حسین ماں کے سامنے غربت کا نام نہ لینا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں علی پر، کہا یا علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو، ملائکہ میں گوران بتا ہے۔ علی نے جدا کیا، میں کہوں گا مولا بڑے احترام سے جدا کیا ہوگا، ارے سکینہ کی طرح لاشیں دلے، یتیمہ باپ کے لاشیں سے نپتی ہے۔ آخری جملہ ایک اور کہوں گا، اور اے بی بی فاطمہ
زہرا، آج علی ہے، حسن ہے، حسین کی زبان سے غربت نہ سنی گئی. کل کربلا کے میدان میں راوی کہتا ہے حسین نے ایک طرف اکبر کی لاش کو رکھا، ایک طرف قاسم کی بابا لاش کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا اور آسمان کی طرف رک کر کے کہا واہ غربتا، واہ غربتا، پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو چکا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا. عجب نہیں مدینہ سے آواز آئی ہو اے میرے لال حسین، تیری ماں تیرے ساتھ موجود ہے. یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام فاطمہ زہرا یا وجیہۃ عند اللہ عشق. ان آنسوں کو اپنے ہاتھ میں یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی. سب مل کے پھر یا وجیہۃ عند اللہ. اولاد کے لیے، رزق کے لیے، گھر کی سلامتی کے لیے، جنت البقیع کے ویران مزارات کی آبادی کے لیے، اور آخر میں شکستہ پہلو کے انتقام کے لیے ظہور امام زمان. یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. الہی بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. پروردگار نام فاطمہ زہرا، سب سے پہلی ہماری دعا یہ ہے اس گریے کو خود رومال فاطمۃ الزہرا میں جگہ نصیب فرما. محمد اور اہل محمد کا واسطہ جتنے مومن مومنہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، جس کے دل میں جو حاجت جو پریشانی ہو، ہر مومن کی ہر حاجت پریشانی محمد اور آل محمد کے صدقے میں اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول